تک آپ کو پیراگراف سمجھ نہیں آئے گا آپ اس کو صحیح نہیں لکھ سکتے. جیسے ہی آپ کو پیراگراف سمجھ میں آ جائے گا جو آپ کوشچنز ہیں وہ آپ اپنے ورڈ میں آسان ورڈ میں اس کو لکھ سکتے ہیں. آپ نے سیم ٹو سیم کاپی نہیں کرنا ہوتا. اب یہ اردو کا ایک سیکشن ہے. یہ جنرل کیٹیگری کا ایک پاس پیپر ہے. بلند و پست ایک ڈیش مرکب ہے. بلند اونچائی، پست گہرائی تو کیا ہے؟ متضاد مرکب ہے. اگلا سوال ہے کسی شخص سے کوئی رقم یا کوئی چیز وصول ہونے کا تحریری ثبوت کیا کہلاتا ہے؟ جب ہم کسی شخص سے کوئی رقم یا کوئی چیز وصول کرتے ہیں تو کیا لیتے ہیں؟ ہم کسی شخص سے ہم دکان میں جاتے ہیں، اس سے چیز لیتے ہیں تو ہم بدلے میں کیا لیتے ہیں؟ پیسے دینے کے عوض اس چیز کو، اس ثبوت کو ہم رسید کہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک آپ کو کچھ دیا گیا ہے کہ آپ نے جو ضرب المثل کہتے ہیں اس کو آپ نے صحیح میں لکھنا ہے. رات میں بہت اوس پڑی، عوارض کا واحد کیا ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو اردو کی جو 7، 8، 9 کی جو بکس ہیں نا، 5 to 7 کی جو بکس ہوتی ہیں اردو کی، اس میں آپ کو یہ چیزیں لازمی پڑیں گی. ماہ رمضان کا مہینہ آیا، یہ غلط ہے. ماہ رمضان آیا کیونکہ ماہ کا مطلب مہینہ ہی ہوتا ہے، یا رمضان کا مہینہ آیا. تو یہ وہ چیزیں جو آپ کو لازمی پریپیئر کرنی ہیں اور آپ کو 5 سے 7 کی جو ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں اردو کی اس میں مل جائیں گی. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک کون سے الفاظ جو ہم معنی ہیں. قریب دور یہ ہم معنی نہیں ہے. پاک اور مقدس یہ ہم معنی ہے. پاک اور مقدس ایک ہی معنی ہے نا. جو پاک ہے وہ مقدس ہے، سیم معنی. امیر کا ہم قافیہ لفظ کیا ہے؟ امیر. قریب نہیں، ہم قافیہ. امیر صغیر. غزل کا آخری شعر جس میں تخلص ہو کیا کہلاتا ہے؟ اسے مقطع کہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو آپ کو لازمی پریپیئر کرنی ہے. لفظ تلخ مطلب کیا ہوتا ہے؟ سخت، کڑوا. تو یہ جو اردو کی ہے جو سیکشن ہے وہ آپ نے پریپیئر کرنا ہے. جو 5ویں اور 6ٹھی 7ویں کی جو ٹیکسٹ بک ہے اردو کی اس میں سے یہ آپ کچھ چیزیں پڑھیں گے نا تو آپ کو جو اردو کا پورشن ہے وہ ایزیلی کور کر لیں گے. پیڈاگوگیکل سکلز اس میں ٹیچرز کے حوالے سے ہوتی ہے کہ آپ کو کیا کیا پتہ ہے، ایک ٹیچر کے لیے کیا کیا ضروری ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں آپ نے کور کرنی ہوتی ہیں. دا بینیفٹس آف این ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ اپروچ از. جہاں آل آف دا ابو ہے تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں آل آف دا ابو اور موسٹلی وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے. ان a lecture a teacher should present the students with examples of. ایک ٹیچر لیکچر میں جو اسٹوڈنٹ کو ایگزامپل، کون سی ایگزامپل دے کے سمجھائے؟ فارن کلچرز کی نہیں. فیملیئر ڈیلی لائف ایکسپیرینس، امیجنری سینیریوز، انفیملیئر آبجیکٹس. ظاہر ہے اگر وہ ڈیلی لائف ایکسپیرینس جو ڈیلی لائف ایکسپیرینسز ہوں گے ان سے فیملیئر ہوں گے، ان سے ریلیٹڈ ایکسپیرینس ہوں گے تو وہ ٹیچر جو ہے ایزیلی اپنے اسٹوڈنٹ کو لیکچر میں سمجھا سکتا ہے. واٹ از دا ڈیوٹی آف اے گڈ ٹیچر؟ along with teaching, teachers should build character of the students. This is the responsibility of the teacher کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا کریکٹر بھی بلڈ کرے. تو یہ پیڈاگوگیکل سکلز ہیں جو سیکشن ہیں وہ بھی آپ نے پریپیئر کرنے ہیں. اچھا میں جو ان سارے سیکشن کا جو لنک ہے نا کہ آپ نے کہاں سے کیا کیا پریپیئر کرنا ہے، کوشش کروں گا کہ میں ان کی جو لنک ہے نا وہ ڈسکرپشن میں سینڈ کر دوں تاکہ آپ وہاں سے پریپیئر کر لیں. مینلی یہی کویشچن پیڈاگوگیکل سکلز کے یہی کویشچنز آتے ہیں سیم جو آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے پاس پیپر میں سے، آپ پریپیئر کر لیں. سوشیولوجی is the study of human society, human relations, human behavior. جی سب. منیمم پرسن ریکوائرڈ ان اے گروپ. ایک گروپ کے لیے کتنے پرسن ریکوائر ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں.
تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے. جیسے آپ یہ دیکھ لیجیے وائلیشن آف لا از کالڈ کرائم. جب بھی آپ کوئی لا توڑتے ہیں تو وہ جرم کہلاتا ہے, کرائم کہلاتا ہے. پاکستان اسٹڈی آپ پریپیئر کریں گے 5, 6, 7, 8 کی جو بکس ہیں اس میں سے. یہ وہ جرنل جو بیسک پاک اسٹڈی کے جو کوشچنز ہیں وہ پوچھے گئے ہیں اس میں. محمد بن قاسم نے راجہ دہی کو کب شکست دی؟ 712 میں. عبداللہ شاہ غازی کا مزار کدھر ہے؟ سب کو پتہ ہے کراچی میں ہے. دنیا کا سب سے پرانا گریو یارڈ کدھر ہے؟ مکلی میں ہے جو سندھ میں ہے. مسلم لیگ کب فاؤنڈ ہوئی؟ 1906 میں. ماروی کس کا کریکٹر ہے؟ سندھ کا کریکٹر ہے, ایک فوک سٹوری کا. پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے. تو یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو میرے خیال سے ہر کسی کو پتہ ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو اچھے سے پریپیئر کرنا ہے, آپ نے اچھے مارکس حاصل کرنے ہیں, تو آپ اردو, پاکستان اسٹڈی اور اسلامیات کو 5ویں سے لے کے 10ویں تک جو بکس ہیں وہ آپ لازمی پڑھ لیں. وہ مل جائیں گی آپ کو اپنے جو بھی پرانے جو نئے کزنز ہیں جو پڑھ رہے ہیں ابھی, ان سے مل جائیں گی, یا اگر کسی نے پڑھی ہوئی ہیں, پڑھ چکے ہیں, اس سے آپ کو مل جائیں گی. سیوکس میں آپ کو مل جائے گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کب شروع ہوئی؟ 1939 میں شروع ہوئی. جو نیشنل اسمبلی ہے وہ کتنے ارکان پر مشتمل ہوتا ہے؟ وہ 342 ارکان پر مشتمل ہوتا ہے. لیکن اب جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں, جو نیو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, ان کے مطابق یہ جو نمبر ہے یہ چینج ہو گیا ہے. وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اب کتنا ہو گیا ہے. DO اسٹینڈ فار ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر. ایجوکیشن میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایجوکیشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ایجوکیشن ہماری کتنے اسٹیجز پر ڈیوائڈ ہے؟ ایجوکیشن ہماری 5 اسٹیجز پر ڈیوائڈ ہے, 4 to 5 اسٹیجز پر ڈیوائڈ ہے. سائیکلوجی کس کو اسٹڈی کرتی ہے؟ سائیکلوجی ہمارے ہیومن نیچر, ایٹیٹیوڈ اور مینٹل پروسیسز کو اسٹڈی کرتی ہے. تو یہ ہے میرا کچھ آپ کے لیے ایک ویڈیو جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے کن کن سیکشن کو پریپیئر کرنا ہے. میں نے جلدی میں ٹاپک کو جو ویڈیو ہے اس کو بھگائی ہے تاکہ ویڈیو کیونکہ لمبی ہو رہی ہے, اور اگر کسی کو کسی بھی ٹاپک پہ بنوانی ہے کہ میں اس پہ بنوا لوں آپ کے لیے, یا ایک اچھا سا میں ایک موک ٹیسٹ پریپیئر کر لوں, ایک جنرل اسٹڈی کا, ایک جنرل کیٹیگری کا اور ایک اسپیشل کیٹیگری کا. جو اسپیشل کیٹیگری والے ہیں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ کس ٹاپک پہ ہمیں چاہیے. جو جنرل کیٹیگری ہے ان کے لیے تو ایک ہی ہے کہ سندھی, اردو, پنجابی, سندھی, اردو, پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات, اور یہ سوشل اسٹڈی وغیرہ, اور انگلش کے ساتھ. اس پہ میں ایک اچھا سا موک ٹیسٹ بنا کے آپ کو ساتھ ضرور ویڈیو شیئر کروں گا. اور جو اسپیشل سائنس کیٹیگری والے ہیں وہ مجھے کمنٹ کر دیں کہ انہیں کس ٹاپک پہ چاہیے, اور جو اس کی ٹائم لائن ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. پہلے تو اپلائی کر دیا ہوگا آپ نے, اب ٹیسٹ ہے, پھر شارٹ لسٹنگ ہوگی, انٹرویو ہوگا, اس کے بعد ہائرنگ ہوگی. اگر کسی کو یہ پریزنٹیشن چاہیے تو وہ بھی مجھے کمنٹ کر سکتا ہے. اور کوئی چیز پوچھنی ہے پرسنل, آپ نے مجھ سے کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ مجھے اس نمبر پہ آپ مجھ سے کمنٹ کر سکتے ہیں, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں, تو کہ جو بھی آپ کو انفارمیشن ہے ٹیسٹ کے حوالے سے, انٹرویو کے حوالے سے, وہ آپ کو ملتی رہے. تھینک یو, اللہ حافظ.